الله وبركاته. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحیم. کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ اور صدقات کے جو مصارف ہیں جن کے اوپر خرچ کیا جا سکتا ہے، جن کو مال دیا جاتا ہے، وہ 8 قسم کے لوگ ہیں. ان کے متعلق ہم نے کل پڑھا تھا. وہ 8 قسم کے لوگ پہلے نمبر پہ فقراء، پھر مساکین اور زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے، اور دل لگی یعنی جن کا دل اسلام کی طرف مائل ہو جائے ان کے اوپر خرچ کرنا، اور گردنیں آزاد کرنے کے اندر کسی کو چٹی پڑ جائے اس کے لیے 7ویں نمبر پہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے، وابن السبیل اور مسافر کے اوپر خرچ کرنا، یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے. اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے. آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 48 ہے اور آیت نمبر 61 ہے. آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین منافقین کے رویوں کو بھی بیان کریں گے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں. اور پہلی آیت کے اندر اس بات کے متعلق ارشاد فرمایا جائے گا کہ وہ نبی اسلام کے متعلق باتیں کرتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی معاذ اللہ استغفر اللہ کام کا بڑا کچا ہے. ہم جو کچھ بھی جھوٹی قسمیں اٹھا کے مطمئن کر دیتے ہیں تو ہمیں کچھ کہتے ہیں، مومنوں کی بات کو دھیان سے سنتے ہیں، ہم جو بات کہتے ہیں اسی وقت مان لیتے ہیں. اس حوالے سے آج کے سبق کے اندر مکمل منافقین کے ہی رویوں کو بیان کیا جائے گا. مزید انشاءاللہ سبق کے اندر پڑھتے ہیں. فرمایا وَمِنْهُمُ الَّذِينَ، اور ان لوگوں میں سے الذین وہ لوگ یؤذون النبی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں، ویقولون اور وہ کہتے ہیں هو اذن، یہ کان کا بڑا ہی کچا ہے. استغفر اللہ العظیم. کیا مطلب کہ ہم کہتے کچھ ہیں، حق پر مبنی بات منافقین جو کرتے ہیں اور مسلمان جا کے نبی اسلام کو بتلا دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات کو سن کے کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا. غزوہ تبوک کے اندر معاملہ ایک جگہ خراب ہو گیا مہاجر اور انصار کا. تو اس نے اپنے بندوں کو کہا کہ تم نے آئندہ کے بعد ان کے اوپر مال خرچ نہیں کرنا. عبداللہ بن ابی منافق نے کہا. وہاں زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سائڈ پہ کھڑے تھے، اور اس نے ساتھ یہ بھی لفظ بولے کہ عزت والے لوگ جا کے ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکال دیں معاذ اللہ سے. تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سنی اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے بات نہ کی. اپنے چچا صاحب بن عبادہ سے بات کی. صاحب بن عبادہ نے آگے بتلا زید کے ساتھ ہے. نبی اسلام نے ان کے پورے گینگ کو بلا لیا. بات سنو بھائی، تم نے یہ باتیں کی. کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم قسمیں اٹھاتے ہیں، اللہ کی قسم لعنت بھیجے اس بندے پہ جو یہ باتیں کرتا ہے. بڑی قسمیں اٹھائی، بڑے معاملات خراب ہو گئے. نبی اسلام کہتے ہیں تو صحابی رسول مجھے کہہ رہا ہے کہ انہوں نے یہ بکواس کی ہے، اس طرح انہوں نے تانزنی کی ہے، اور تم میرے پاس آ کے قسمیں اٹھا رہے ہو. کہنے لگے اللہ کے نبی صلی یہ بچہ ہے، ایسے آپ اس کی باتوں میں لگے ہو. نبی اسلام کو مطمئن کر دیا. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ کو بڑا دکھ ہوا اور نبی اسلام نے ان کو سمجھایا بیٹا ایسے نہ کیا کرو تو ہو جاتا ہے معاملہ، لیکن تم نے اتنی بڑی بات کہہ دی کیوں کری، وہ تو تمہارے سامنے قسمیں اٹھا رہے ہیں. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر جا کے چپ کر کے بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا کرنے لگے اللہ اس معاملے میں کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرما دے. تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اسلام کے قاصی سے یہ بات سنی اور نبی اسلام کے اوپر اللہ نے سورۃ المنافقون پر نازل فرما دی. فرمایا اے زید تیری بات سچی ہے، منافقین جھوٹے.
اللہ نے تیری بات کی لاج رکھتے ہوئے پوری سورت قرآن کے اندر نازل فرما دی. تو یہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، کہتے ہیں وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، یہ کس طرح کے کان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ہم کہتے کچھ ہے، آگے ہم کچھ کہہ دیتے ہیں تو ہماری بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مان لیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے حضور خیر لکم، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کان کے کچے ہے نا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اگر تحقیق شروع کر دی نا تو لت لو جائے گی، تمہیں پتہ چل جائے گا. پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے راز کو خفیہ رکھنا چاہتے ہیں، تمہارے آنکھوں پہ پردہ ڈالنا چاہتے ہیں، مگر نہ پتہ تو نبی اسلام کو سب کچھ پہلے ہے، اللہ نے مطلع کر دیا ہے. اس کے اندر تمہاری بہتری ہے، تمہارا بھلا ہے. یؤمن باللہ، تم کہتے ہو کہ مومنوں کی بات پر یقین نہیں رکھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتا ہے یؤمن باللہ، وہ اللہ کی بات پر یقین رکھنے والے ہیں. ویؤمن للمؤمنین، اور مومنوں کی بات کے اوپر یقین رکھنے والے ہیں. ورحمت، اور رحمت ہے للذین، ان لوگوں کے لیے آمنوا منکم، جو سچے تم میں سے مسلمان ہیں. والذین، اور وہ لوگ یؤذون، جو تکلیف دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لہم، ان کے لیے عذاب علیم، اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ تم جو بدتمیزی کرتے ہو نا، مذاق کرتے ہو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے حوالے سے، تو یہ بات یاد رکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ علم ہے، لیکن میرا حکم ہے کہ آپ نے اس بات کو عیان نہیں کرنا. تو اگر نا تمہاری کیا ضرورت ہے تم ایک سیکنڈ بھی میرے حکم کے خلاف ورزی کرو. فرمایا یحلفون، وہ قسمیں اٹھاتے ہیں باللہ، اللہ کی، لکم، تمہارے سامنے، لیرضوکم، تاکہ تم راضی ہو جاؤ. رات کو کچھ باتیں کرتے ہیں، صبح آ کے مسلمانوں کو راضی کرنے کے لیے کہتے ہیں نہیں ہم تو ویسے ادھر گئے تھے، ہم تمہارے ساتھ ہیں. شیطانوں کی طرف جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. واللہ، اور اللہ، ورسولہ، اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احق، زیادہ حق رکھتا ہے، ان یرضوہ، کہ اس کو راضی کیا جائے. تم لوگوں کو راضی کر رہے ہو، حقیقت میں تمہیں اللہ کو راضی کرنا چاہیے. ان کانوا مؤمنین، اگر تم سچے مومن ہو، اگر تم پکے ایمان والے ہو نا، تو تب تمہیں اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا چاہیے، نہ جا کے تم لوگوں کو راضی کرو. اور جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، قسموں کو ڈال بنا رکھا ہے ہر بات کے اوپر، ہر وقت یہی قسم، اللہ کی قسم ہم نے ایسے کیا، اللہ کی قسم ایسے کی، اللہ کی قسم ایسے ہو گیا. فرمایا یہ قسموں کو ڈال بنائے ہوئے ہیں. اگر یہ اللہ اس کے رسول کو راضی کر لیتے تو دنیا میں بھی عزت پاتے اور آخرت میں بھی جنت کے حقدار بنتے. فرمایا الم یعلموا، کیا نہیں جانا انہوں نے، انہ، بے شک، من یحادد اللہ ورسولہ، یہ بدبخت بڑے ہی غلیظ ترین ذہن کے لوگ تھے. ہر موقع پہ نبی اسلام کی توہین کرنا، مسلمانوں کو زج کرنا، غزوہ تبوک کے اندر مسلمانوں کے حوصلوں کو پست کرنا. دیکھنا تم نے شکست کھا لی ہے، تم نے بھی مر جانا ہے، تمہیں قید کر لیں گے، اس طرح کر لیں گے، اس طرح کر لیں گے. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انہوں نہیں جاننا، اللہ بے شک من یحادد اللہ ورسولہ، جو تکلیف دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، فأن لہ، پس بے شک اس کے لیے، نار جہنم خالدا فیہا، اللہ نے اس کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے. اور اس جہنم کے عذاب کے اندر کب تک رہیں گے؟ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الخزی العظیم، اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑی ہی بدبختی ہوگی ان کے لیے، رسوائی ہوگی، پریشان کن عذاب ہوگا. اور اس عذاب کو دیکھ کے انسان کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش میں انسان بنتا ہی نہ، میں ہمیشہ کوئی مٹی ہی ہوتا. اس رسوا کر دینے والے عذاب کے اندر اللہ مطلع کرے گا. ذوق انک انت العزیز الکریم، اس جہنم کے عذاب کے مزہ چکھو،
دنیا کے اندر تو بڑی عزت والا تھا، بڑی مقام والا تھا، بڑی تیری اتھارٹی تھی، بڑی تیری طاقت تھی، بڑی تیری پنچایت تھی اور بڑی تیری بہت بڑی مجالس تھی، اور تو لوگوں کے اندر ایک سردار کی حیثیت سے رہتا تھا۔ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، آج رسوا کرنے والے عذاب کا مزہ تمہیں چکھنا پڑے گا۔ تو فرمایا تم باز آ جاؤ، اللہ اس کے رسول کی توہین نہ کرو، نہ ان کو تکلیف پہنچاؤ، وگرنہ تمہیں رسوا کرنے والے عذاب کے اندر میرا رب مبتلا کر دے گا۔ فرمایا یحذر المنافقون، ڈرتے ہیں منافق، ان تنزل، یہ کہ نازل ہو، علیہم، ان مسلمانوں کے اوپر، سورۃ، کوئی سورت، تنبئہم، ان کو نہ بتلا دیا جائے، بما فی قلوبہم، جو ان لوگوں کے دلوں کے اندر ہے۔ جس طرح یہ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں نا، دین اسلام سے نفرت کرتے ہیں، اس بات سے بھی منافق دن رات ڈرا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہمارے متعلق مسلمانوں کے اوپر کسی آیت کو نازل کر کے یہ معاملہ واضح نہ کر دے کہ یہ فلاں فلاں بندہ منافق ہے، رات اس نے اس کے ساتھ گزاری ہے اور دن کے وقت مسلمانوں کے ساتھ آتے بھی ہیں۔ فرمایا قُلِ اسْتَهْزِئُوا، ان بدبختوں کو کہہ دیجئے کہ یہ مذاق کرتے رہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، ان اللہ، بے شک اللہ، مخرج، نکالنے والا ہے، ما تحذرون، جس بات سے یہ ڈرتے ہیں۔ اللہ واضح کر کے چھوڑے گا، تم جتنا مرضی پلان کر لو، جتنی مرضی تم کہہ لو کہ دوڑ لگا لو، جتنے مرضی رات کو میٹنگیں کر لو، اللہ رب العالمین تمہارے اوپر اس بات کو اعلان کر کے ہی چھوڑے گا کہ بے ایمان منافق کون شخص ہے۔ یقین کر کے مانے سب سے بدترین شخص اگر اس دنیا کے اوپر، روح زمین کے اوپر پایا جاتا ہے تو وہ بدترین انسان منافق ہے، منافق ہے۔ اللہ رب العالمین نے بڑے بڑے عذاب کیا کر رکھے ہیں جہنم کے اندر، لیکن جو عذاب منافق کے لیے میرے رب نے تیار کر رکھا ہے نا، جس طرح جنت کے درجات اوپر کی طرف ہوں گے نا، اسی طرح جہنم کے طبقات نیچے کی طرف ہوں گے۔ جتنا جنت میں بلند ہوگا اتنی نیکی اس کو اللہ زیادہ دے گا، اور جو جہنم میں جتنا نیچے ہوگا اتنے عذاب کے اندر زیادہ مبتلا ہوگا۔ اللہ سورۃ النساء کے اندر فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر ہوگا۔ کیوں؟ یہ بے ایمان مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا اور کافروں کے ساتھ دوستی لگانے والا ہوتا ہے۔ تو فرمایا تم کہو ان اللہ، اللہ مخرج، واضح کرنے والا ہے، ما تحذرون، جو تم اپنے دلوں کے اندر چھپاتے ہو، ڈرتے ہو آپ کہ کہیں ہماری بات ان کے لوگوں کے سامنے نہ آ جائے، اللہ ان باتوں کو لوگوں کے سامنے ضرور واضح کر کے چھوڑے گا۔ فرمایا بنا انسان کا ہو، ایک بندے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے متعلق نازیبا اس الفاظ استعمال کیے، مذاق کیا دین کو، اور وہ لفظ میں نہیں بولنا چاہتا جو تفاسیر کے اندر لکھے ہیں۔ بہرحال اس نے ایسی کچھ غلط باتیں کہی، اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کر دیا۔ فرمایا ان لوگوں سے بلا کر پوچھے کہ انہوں نے یہ باتیں کی، فرمایا وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے سوال کریں، لَيَقُولُنَّ، تو البتہ وہ ضرور کہیں گے، اِنَّمَا بِشَكْ كُنَّا، ہم تھے نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوگر کی باتیں کر رہے تھے، دل لگی کی باتیں کر رہے تھے، ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے اس طرح گستاخانہ باتیں کر رہے ہیں، ہم تو شوگر کی باتیں کر رہے تھے۔ اللہ دیکھیں کیا کہتا ہے، فرمایا قول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے، اب اللہ ہی، کہ اللہ کی ذات، و آیاتہ ہی، اور اس کی آیتیں، قرآن پاک کتاب اللہ، و رسول ہی، اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کنتم تستہزئون، کیا یہ تین چیزیں رہ گئی ہیں مذاق کرنے کے لیے دنیا کے اندر، اور تمہیں کوئی چیز نہیں ملتی دل لگی کرنے کے لیے، شوگر کی باتیں کرنے کے لیے تین چیزیں رہ گئی ہیں، ان تین چیزوں کے علاوہ تم اور کسی چیز سے شغل نہیں کر سکتے، آپس میں نہیں گپ شپ لگا سکتے، ان تین چیزوں کو تم نے ضرور اپنے درمیان رکھنا ہے۔ کبھی تم قرآن کو سامنے لے آتے ہو، کبھی اللہ کی ذات کو سامنے لے آتے ہو، کبھی تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ناظری کرتے ہو، یہ تین چیزیں رہ گئی تمہارے سامنے۔
جن کے اوپر تم نے اس طرح زبانیں کھولنی ہوتی ہیں، اللہ اکبر، فرمایا ان کو مطلع کر دیجئے، اللہ رب العالمین تمہاری سب حرکات کو دیکھ رہا ہے۔ فرمایا لا تعتذروا، نہ تم معذرت کرو، قد تحقیق تم نے کفر کیا۔ قسمیں سن کے نا نبی علیہ السلام کی ذات، قسمیں سن کے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، نبی علیہ السلام نے فرمایا مذرہ پیش کرو، قد تحقیق تم نے کفر کیا ہے، بعد ایمانکم، ایمان قبول کرنے کے بعد، ان نعفو، اگر ہم معاف کر بھی دیں، ان طائفۃ، ایک گروہ کو، منکم، تم میں سے، نعذب، ہم عذاب دیں گے، طائفۃ، ایک گروہ کو، بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، کیونکہ وہ اللہ کے ہاں مجرم انسان ہے، اور اللہ مجرموں کو کبھی بھی جنت کا حقدار نہیں بنائے گا۔ ہم معاف کر بھی دیں نا تو ان لوگوں کو معاف کریں گے جو تہہ دل سے اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور عہد کرتے ہیں، اور جو اپنے رویوں سے اب تک بھی باز نہیں آئے، ہم ان کو مجرموں کی حیثیت سے اٹھائیں گے، اور کل قیامت والے دن بھی وہ مجرم کی حیثیت سے ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ آگے پھر منافقین کے ایک اور رویے کو میرا بیان کرتا ہے، فرمایا المنافقون، منافق مرد، والمنافقات، اور منافق عورتیں، بعضهم من بعض، یہ دونوں یکساں ہیں، جو مقام و مرتبہ مردوں کا ہے وہی مقام و مرتبہ عورتوں کا ہے، دونوں ایک ہی کیٹیگری کے ہیں، بس ذات کا فرق ہے، وہ مرد ہے وہ عورتیں ہیں۔ یأمرون، وہ حکم دیتے ہیں، بالمنکر، برے کاموں کا، وینہون، اور وہ روکتے ہیں، عن المعروف، اچھے کاموں سے۔ یہ منافق کی علامت ہے کہ برے کاموں کی دعوت دینا اور اچھے کاموں سے روکنا۔ وَيَقْبِضُونَ، اور وہ بند کر لیتے ہیں، ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو، اپنے ہاتھوں کو بند کر لیتے ہیں، کس لحاظ سے؟ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے گریز کرتے ہیں، روکتے ہیں، اپنے ہاتھ کو بند کر لیتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرنا۔ رسول اللہ، انہوں نے اللہ کو بلا دیا، فناسیہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو بلا دیا۔ اللہ اکبر، یہ بات یاد رکھیے، روح زمین کے اوپر جو انسان اللہ کو بلا دیتا ہے، قیامت والے دن اللہ اس انسان کو بلا دے گا۔ اللہ رب العالمین سورۃ حشر کے اندر فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیے گا جنہوں نے ہمیں بلا دیا اور پھر ہم نے ان کو بلا دیا۔ اللہ فرمایا انہوں نے ہمیں بلایا، منافقین نے، ہم نے ان کو بلا دیا۔ ان المنافقین، بے شک جو منافق ہے نا، هم الفاسقون، وہی گناہگار لوگ ہیں۔ آخری بات، اب ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ فرمایا وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا ہے، المنافقین، منافق مردوں سے، والمنافقات، اور منافق عورتوں سے، والکفار، اور کافروں سے، نار جہنم، جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا، یہ اس جہنم کی آگ کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہی حسبہم، ان کو اللہ کا عذاب ہی کافی ہے، جہنم کا عذاب ہی کافی ہے، جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے وہ آگ ہی ان کے لیے کافی ہے۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اوپر سے اللہ نے ان کے اوپر لعنت بھی بھیج دی ہے، پھٹکار بھی ہے اللہ کی طرف سے۔ وَلَهُمْ، اور تیسری بات یہ ہے، ان کے لیے عذاب مقیم، یہ جو عذاب ہوگا یہ دائمی ہوگا، ہمیشہ کے لیے ہوگا، یہ نہیں کہ صبح ہوا ہے تو شام کو نہیں ہوگا، شام کو ہوا ہے تو صبح نہیں ہوگا، دائمی عذاب ہوگا، ہمیشگی والا عذاب ہوگا، ایک منٹ ایک سیکنڈ کے لیے بھی ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ہے میرے بھائی آج کا سبق، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے منافقین کے رویوں کو بیان کیا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے رب العالمین ہم سب کو جتنی منافقین کی علامتیں ہیں اللہ ہم سب کو ان اعمال سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں مومنوں کی صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک
وأتوب إليه